جب انسان کو اس کا رب نعمت اور عزت دے کر آزماتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا. جب مال آ رہا ہوتا ہے، عزت مل رہی ہوتی ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا. اور ہمارا معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال، دولت، عزت ہے، اسٹیٹس ہے، بڑا کرم ہے، اور لکھوائے گا دروازے پہ ھذا من فضل ربی. کبھی اس سے پوچھو کہ یار تجھ پر بڑا کرم ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے 5 ٹائم؟ نہیں. غریبوں کو اس کا حق بھی دیتا ہے؟ نہیں. تو کرم کیسا ہے؟ یعنی ہمارا ذہن یہ ہے کہ ساری نعمت جو ہے وہ مال ہی ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتا تو اللہ کے نبیوں کے پاس تو پھر مال ہی مال ہوتا. پھر تو مال ہی مال ہوتا. اس بات کو سمجھے، یہ بڑی اہم بات ہے. مال برا نہیں ہوتا. اللہ مال عطا کرے، اس کا شکر ادا کریں. بس ایک بات سے اللہ منع فرماتا ہے کہ یہ مال تمہیں متکبر نہ بنائے، یہ مال تمہارے دل میں نہ ہو اس کی محبت. جیسے کشتی ہے نا، کشتی پانی پر ہو تو بڑا ساری چاروں طرف پانی ہے، کوئی بات نہیں، کشتی پانی کے اوپر ہو. لیکن جس وقت کشتی کے اندر پانی آ گیا، کیا ہوگا؟ تباہی یقینی ہے. رب نے فرمایا کہ مال دے کر بھی میں آزماتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہمیں غریبی میں بھی آزمایا گیا اور ہمیں مال دے کر بھی آزمایا گیا، لیکن ہم غریبی میں تو پورے اترے، مگر جب مال دے کر آزمایا گیا تو اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. مال وہ اچھا جو حلال طریقے سے حاصل ہو. اب کیسے پتہ چلے میرے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جتنا تمہیں حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے نا، اتنی ہی خوشی اس کی راہ میں تقسیم کر کے ہو، تو پھر سمجھو کہ مال دل میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ ایک جگہ تمہیں 10,000 روپے مل رہے ہیں حلال طریقے سے، اور دوسری طرف تمہیں حرام سے 10 لاکھ روپے مل رہے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ تمہیں مال سے محبت ہے یا نہیں ہے. اگر تم وہ 10 لاکھ کیا وہ 10 کروڑ بھی ہوں، تم اس کو چھوڑ دو اور حلال کے 10,000 لے لو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں. تمہارے دل میں رب کا احترام، رب کی الفت زیادہ ہے. مال کی محبت دل میں رکھنی ہے یا آمنہ کے لال کی محبت دل میں رکھنی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اسے رزق کی تنگی سے آزماتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، ہائے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو بھائی جس نے مال دیا اس نے مال لے بھی لیا. کبھی وہ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ امیری میں بھی اللہ، غریبی میں بھی اللہ، خوشحالی میں بھی اللہ، تنگ دستی میں بھی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، ہر حال میں اللہ ہی اللہ. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کی خیر تے سب کا بھلا، اللہ ہی اللہ. یہ ہے وہ فقیری کی لائن، اور یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. بھئی مال آیا تو کس نے دیا، اور آزمائش آئی تو کہاں سے آئی؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، چیک کریں کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا. تم نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا کہ ہوتا کیا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اس کا زندگی میں کبھی مال ختم نہ ہو، 2 طریقے ہیں اس کی نسلوں میں، جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے کبھی مال کم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ ایک اس کا شکر ادا کرتے رہیں، دوسرا اس کی راہ میں تقسیم کرتے رہیں.
دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بچا ہوا کھانا تو انسان کتے کو بھی آگے ڈال دے۔